السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم چیپٹر کرنے والے ہیں وہ غزوہ حنین ہے۔ اور غزوہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فتح مکہ میں 40 جو ہے صرف کچھ دن ہی گزارے تھے، جیسے 19 دن کا آتا ہے کہ 19 دن ہی قیام کیا تھا، اس کے بعد غزوہ حنین کی ضرورت پڑ گئی۔ اب غزوہ حنین کے آپ پہلے اسباب دیکھیں کہ اس کے اسباب کیا ہوئے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور اس کے بعد اگلی جو وادی حنین تھی جو 40 کلومیٹر دور تھی مکہ سے، وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ بنو حوازن، ایک قبیلہ بنو ثقیف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس وقت بہت سارے عرب قبائل مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں جو ہے یہ 2 قبیلے مسلمان نہیں ہوئے، قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لونگ بھی ہے۔ تو اب یہ 2 قبیلے آباد تھے، یہ اسلام نہ لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک بہادر تھے دونوں قبیلے اور تیر انداز تھے، اور ان کو یہ تھا اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے جو ہے تیر انداز ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے ایک جو ہے منصوبہ بنایا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہم دوبارہ جو ہے مکہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہ آپس میں جو ہے وہاں تیاری کرنے لگے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کئی قبائل عرب کو جو ہے اپنی طرف اکسایا اور کہا مسلمانوں کے خلاف کیا۔ اس کی وجہ سے پھر یہ منصوبہ بندی کرنے لگے، اور منصوبہ بندی کرنے کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ ابھی 19 دن ہی ہوئے تھے مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے اس غزوہ کے اندر۔ جب اس غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اصل میں کفار نے پہلے سے وہاں پر جگہ بنا رکھی تھی، یعنی پہلے سے وہ اس جو ہے وادی کے اندر یہ پہنچ چکے تھے۔ جیسے مسلمان اس وادی میں جو داخل ہوئے تو انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے ایک دم حملہ کیا تو مسلمان ایک دفعہ تو فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہوئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، کئی غزوات میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوات میں شریک ہوتے تو وہاں پر پہلے سے کفار بیٹھے ہوتے یا گھات لگائی ہوتی، تو انہوں نے آج بھی یہاں پر گھات لگائی ہوئی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ کیا مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم دوبارہ مسلمانوں کو آواز دو، جو الگ الگ بکھر گئے ہیں۔ تو آواز دی گئی، سارے مسلمان وہاں پر جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوبارہ سے ان سے جنگ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خچر پر سوار تھے، اور آپ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ کہا کہ تم بھی بہادری کا مظاہرہ کرو، اب ان پر حملہ کرو۔ چونکہ انہوں نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے دوبارہ سے حملہ کیا، یہ کفار بھاگنے لگے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات بھی ہوئے۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی دی تھوڑی سی اپنے ہاتھ میں اور پھونک ماری، اور وہ ان کی آنکھوں میں پڑی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے ان پر حملہ کر دیا۔ اسی کے سے وہ جو ہے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو اس کے بعد آپ صحابہ کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت محبت کی کہ صحابہ کے اندر وہ مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا شاید کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ 2 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انتظار کیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کی جو ہم نے مال ان سے دیا ہے ان کو واپس کر دیں گے، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو صحابہ کرام کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے غزوہ حنین کے اسباب کہ وہ انہوں نے نہ ایمان لانے کی وجہ سے اور مسلمانوں پر وہ حملہ کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے ہی ان سے جنگ کی جائے، اور وادی حنین میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تو یہاں پر آگے مختصر سوال ہے، آپ ان کو سمجھیے۔
یہ مختصر سوال کون کون سے ہیں اس میں، اور آپ نے یاد کر لیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلا سوال ہے غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا؟ ابھی لوگوں کے اندر یہ بڑی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی شوٹ ہوتے ہیں آپ ان کو یاد کریں گے، مثلا جتنے 10 شوٹ ہیں تو 10 شوٹ میں ایک ہی چیز کا ذکر آتا ہے تو وہ لانگ بن جاتا ہے، اس لیے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا؟ تو جواب آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور یہ کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن تک چل پڑے۔ ترجمہ: میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس لیے آپ نے ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ حنین سے کوئی سے 2 نتائج لکھیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ غزوہ حنین کے نتائج بہت سارے ہیں، تقریباً 4-5 نتائج ہیں کہ ان 4-5 کو یاد کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں ہے کہ 2 یاد کر لیں بعد میں کوئی جو ہے یہ زیادہ آ جائے، 3 لکھو 4 لکھو تو پھر بورڈ کے اندر آپ کو مشکل ہوگی، اس لیے جتنے بھی یہاں پر نتائج ہیں آپ ان سب کو یاد کریں۔ ان میں سے جو 2 میں نے یہاں پہ تحریر کیے ہیں وہ دیکھیے۔ غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کو بے شمار مال و غنیمت عطا فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، غزوہ حنین کی وجہ سے بہت سے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی بہت سارے مسلمان جو ہے، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یا بہت سارے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ 2 قبیلے رہ گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان سے جنگ کی، جنگ کے بعد اور بھی بہت سارے قبائل جو جن کو انہوں نے بلایا پسلایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے بڑے بہادر ہیں، بڑے طاقتور ہیں، مسلمان ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے جب یہ غزوہ حنین ہوا۔ اور دوسری بات آپ نے یہاں پہ یہ سمجھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ لوگ بہت سارے لوگ اسلام جب مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی ایک طاقت ہو گئی اور بہت سارے ملکوں پر مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی۔ آگے سمجھیے سوال نمبر 3 ہے مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح اپنے حواس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور غزوہ حنین پر روشنی ڈالیں۔ جواب: مشکلات حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح اپنے حواس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی نصرت اور مدد کا یقین رکھنا چاہیے۔ ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے نصرت کی مدد مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ تھا کہ جب مسلمان وہاں سے روانہ ہو رہے تھے غزوہ حنین کی طرف، اس وقت ان کی تعداد 12,000 تھی۔ اب جو نو مسلم تھے، یعنی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا اب جو ہے نا ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جملے، یہ کہنا، یہ سوچنا اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو میرے بھروسے پہ کرنا ہے، اپنی کثرت پر نہیں کرنا۔ اب یہ صحابہ کا یہ ذہن، یا ان نو مسلم صحابہ کا یہ ذہن کہ ہم جو ہے وہاں پر اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جیسے شارٹ میں سمجھایا گیا آپ کو، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان کو میدان جنگ میں اترنا چاہیے۔ آگے چلے جائیں شارٹ کی طرف، درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہ ہے اب جسے معروضی کہتے ہیں، جواب ہے وادی حنین مکہ سے، پہلا سوال آتا ہے وادی حنین مکہ سے فاصلے پر ہے 40 کلومیٹر پر، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال نمبر 2 ہے وادی حنین میں آباد تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ ہے۔ نمبر 3 ہے غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ 3 جو ہے شارٹ دیے ہیں، باقی شارٹ بہت سارے ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سوال یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔